ایک مسلمان ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کر کسی کی برائی آپ کے سامنے بیان کرے، آپ کے دل میں ایمان ہے، اس برائی کا دفاع کرنا کس کو بولتے معلوم؟ آ کے جو آدمی برائی بیان کر رہا آپ فوراً روکنا ہے، نہیں بھائی ویسا نہیں ہے، میں جہاں تک دیکھا یہ چیز اس میں نظر نہیں آئے، ایسی باتیں تمہیں بے تحقیق کے نہیں بولنا بھائی، اس کو روکنا ہے، ان کا دفاع کرنا ہے، اس کو منع کرنا ہے۔ یہ ایمان کہتا ہے آپ کا کہ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ حقاً علی اللہ، اللہ پر حق ہے، اللہ پر حق ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے بارے میں دفاع کرتا ہے، آگے بڑھ کے روکتا ہے، اس بولنے والے کو اس کی عزت کو اچھالنے سے وہی بات ختم کرتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایسے کام کرنے والے مسلمان کو جو کسی کی عزت کے بارے میں لڑتا ہے، دفاع کرتا ہے، روکتا ہے، اللہ پر حق ہے کہ ایسے آدمی کو جہنم میں داخل نہ کرے۔ اللہ اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما نوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. برادران اسلام، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات، کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبہ مستونہ کے شروع میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی 36ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے آج آپ کے سامنے مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا، اس بارے میں چند باتیں رکھنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے درمیان 2 رشتے بنائے ہیں۔ ایک رشتہ ہے خون کا رشتہ، جو ایک انسان دوسرے انسان کے بیچ میں رشتہ داری خون کی وجہ سے ہوتی ہے، باپ بیٹے کی ہوتی ہے، رشتہ داری کی ہوتی ہے، صلہ رحمی کی ہوتی ہے۔ یہ ساری رشتہ داریاں انسان کی خون کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ دوسری رشتہ داری جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ہے انسان کے ایمان کی بنیاد پر۔ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ جو رشتہ داری بنتی ہے، یہ رشتہ داری بہت پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑھ کر ہے۔ پہلی رشتہ داری میں خون کے رشتہ داروں میں گنے چنے لوگ آتے ہیں، ہمارے اپنے ہی لوگ آتے ہیں، ہمارے اپنے ہی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایمان کی جو رشتہ داری ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پر، یہ رشتہ داری خون کی رشتہ داری سے بہت بڑی ہوئی ہے۔ اور اس رشتہ داری کا ایک عظیم حق قرآن نے ہم کو بتایا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر جو رشتہ مسلمانوں کے بیچ میں، ایمان والوں کے بیچ میں بنتا ہے، وہ بہت اہم رشتہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جو بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اس رشتے کو بھائی کا لفظ ایسے ہی استعمال نہیں کیا۔ ہم جو حدیث بچپن سے سنتے ہیں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ بھائی کا رشتہ خاندانی رشتے کی بنیاد پہ نہیں کہا گیا۔ اگر 2 انسان آپس میں ایک دوسرے کے لیے چچیرے بھائی ہیں، پھپھیرے بھائی ہیں، تو ان کے لیے یہ بھائی بھائی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ بھائی کا لفظ ان مسلمانوں کے لیے استعمال ہوا جن سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ان سے آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، وہ خاندان میں کہیں پر بھی آپ کو رشتے میں نہیں لگتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی کا درجہ رکھتا ہے۔ کیا سمجھے ہیں آپ؟ بھائی کا درجے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے بھائی کو جیسا مرتبہ دیتے ہیں، ایک نارمل مسلمان کو بھی ویسا ہی مرتبہ دیں۔ آپ کے نزدیک اپنے بڑے بھائی کے لیے جو دل میں محبت ہے، وہی محبت سامنے والے مسلمان کے لیے بھی ہو۔ آپ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے سگے بھائی کے لیے عزت کی جو بات کا لحاظ رکھتے ہیں، وہی لحاظ اور وہی خیال آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے رکھیں۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پوری پڑھتا ہوں۔ جو حدیث ہم چھوٹی سی سنتے ہیں، المسلم اخو المسلم کی حدیث، یہ حدیث اصل میں صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، حدیث نمبر 2440 پر 2 الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی ہے تو کیا کرنا ہے، کیا حق بنتا ہے؟ آگے کی پوری حدیث پڑھیں۔ آگے کی پوری حدیث میں آپ کو بھائی ہونے کی حیثیت کیا ہے، بھائی ہونے کا حق کیا ہے، آگے کی حدیث میں بتایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخذلہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ حق یاد رکھیں۔ کیا حق؟ لا یخذلہ، کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو رسوا نہ کریں، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ولا یسلمہ، اور اس کو ضرورت پڑنے پر بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کا اپنا بھائی
کسی مصیبت میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو آپ اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، یعنی ساتھ دیے بغیر، اس کی مدد کرے بغیر، اس کا ہاتھ تھامے بغیر اس کو اکیلا نہ چھوڑے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں یہ 3 باتیں بتائیں، لا یخذلہ ولا یحقرہ ولا یسلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے تو بھائی بننے کا حق یہ ہے کہ آپ اپنے سگے بھائی کے لیے جو چیزیں برداشت نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیزیں ہونے نہ دیں۔ آپ اپنے سگے بھائی کو چھوٹا کمتر نہیں سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اور وہ دونوں ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں، تو یہ اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث کہتی ہے کہ یہ اونچ نیچ جب آپ اپنے سگے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر ایمان کی بنیاد پر آپ اپنے ایک دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھتے ہیں، تو پھر اپنے سگے بھائی جیسی حیثیت دیجئے اسے، اس کی عزت کا ویسا ہی خیال کیجئے، اسے رسوا نہ کریں، اس کے بارے میں غلط سلط باتیں نہ کہیں، اور ضرورت پڑنے پر اس کا ساتھ دیں، اس کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ یہ حدیث اور بھی لمبی ہے، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور کئی باتیں بتائی ہیں۔ میرے موضوع سے تعلق اتنی ہی بات ہے تو میں نے آپ کے سامنے اتنی ہی بات رکھی۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، یہ ایک حدیث ہے جو تقریباً ہر ایک مسلمان کو یاد ہوتی ہے یا پھر مسلمان جانتا ہے، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بھائی بولنے کا لفظ کیا صرف ہماری زبانوں پہ رہ گیا ہے یا پھر ہمارے دلوں میں اس کی عزت کا بھی کچھ خیال ہے، ان کے وقار کا بھی کچھ خیال ہے، ان کی تکلیف کا بھی کچھ خیال ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات ہم میں سے ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اپنے اور مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے دل میں کیسی جگہ ہے، ان کی عزت کے بارے میں، ان کے مرتبے کے بارے میں، ان کے وقار کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک چیز آج سمجھانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ انسان جو کام روزانہ کرتا ہے، ڈیلی جو کام اس کی ایک عادت پڑ جاتی ہے، وہ کام کرتے ہوئے آدمی کبھی اس کو غلطی نہیں سمجھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک کبیرہ گناہ ہے غیبت کرنا۔ یہ کبیرہ گناہ تقریباً لوگوں کو معلوم تو کہ غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا غلط ہے، گناہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ غیبت کرنا جیسا گناہ ہے، غیبت کو سننا بھی ویسے ہی گناہ ہے۔ کسی کی برائی بیان کرنا جیسے غلط ہے، تو ویسے ہی کسی کی برائی کو اپنے کانوں سے سننے کے لیے اس کو دل میں جگہ دینا، یہ بھی برائی ہے۔ جو کام حرام ہے اس کام کو آپ اپنا وقت لگاتے ہیں، وہ کام بھی حرام میں شامل ہے۔ شروع میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک مرتبہ اس آیت کی تفسیر پڑھیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 اللہ فرماتے ہیں، ان السمع، یقیناً کان، والبصر، آنکھیں، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس میں سے ہر ایک کے بارے میں اللہ کے پاس پوچھ ہوگی۔ یعنی میری زبان کے بارے میں جیسے پوچھ ہے، ویسے ہی آپ کے کان کے بارے میں پوچھ ہے۔ میں اپنی زبان سے جیسے برائی بیان کر رہا ہوں، اور میری زبان کی برائی کو آپ کا کان اگر سن رہا ہے، یہ کان کے سننے پر بھی پکڑ ہے۔ اور شاید یہ بات ہم بھول گئے ہیں، لوگ گناہ کرنے کو غلطی سمجھتے ہیں، گناہ میں ساتھ دینے کو لوگ غلطی نہیں سمجھتے ہیں۔ کسی کی عزت کے بارے میں غلط سلط باتیں کہنا، غیبت کرنا، اس کو اوپر الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ جیسا گناہ ہے، بھائیو یہ بات بھی گناہ ہے کہ آپ اس کو سنیں، آپ اس کو اپنے کان کا درجہ دیں، اپنے دل میں اس کے لیے جگہ دیں، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی آ کے جو باتیں کرتا ہے، اس کی عزت کو کم کرنے کے بارے میں، اس کی عزت کو اچھالنے کے بارے میں، ہم اتنی جگہ دینا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی ہمارے سامنے آ کے برائی بیان کرے۔ آج حالت کیا ہو گئی ہے، لوگ ان باتوں کے ایسی عادت میں پڑ گئے ہیں کہ
بھول کر بھی کوئی انسان اس کو غلطی نہیں سمجھتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کوئی انسان بھول کر کے بھی یہ باتوں کو غلطی نہیں سمجھتا ہے، جبکہ یہ خود گناہ ہے، یہ خود ایک حرام کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مسلمان کی عزت کا ایسا مسئلہ آتا، اللہ کے نبی اس کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹا منع کرتے تھے، روکتے تھے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں گا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 2015 میں اللہ کے نبی کے حج کے موقع پر کی ایک حدیث بیان کی ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی جب حج کیے تو اس سال حج کرتے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے تھے. بیچ بیچ میں لوگ آ کر بہت سارے سوالات اللہ کے نبی سے کرتے تھے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نبی کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئی تھی، تو باتوں کو سمجھنے میں، حج کے ارکان کو ادا کرنے میں، حج کے افعال کو ادا کرنے میں کمی بیشی ہوتی تھی. کوئی آ کے کہتا کہ اے اللہ کے نبی میں نے بال پہلے کاٹ لیے، قربانی بہت پہلے دی. کوئی آ کے بولتا کہ جو کام میں بعد میں کرنا تھا وہ پہلے کر لیا، پہلے کرنے کا کام بعد میں کر لیا. ایسے کئی باتیں جو ان سے بھول ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے تھے. حدیث کے الفاظ کیا ہے معلوم؟ جب کوئی بھی آدمی آ کر اللہ کے نبی سے ایسی بھولی ہوئی باتیں کرتا کہ اے اللہ کے نبی یہ کام میں نے آگے پیچھے کر دیا، اللہ کے نبی کے الفاظ ہوتے لا حرج، لا حرج، کوئی بات نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. نادانی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. حدیث کے الفاظ دیکھیں آپ، لا حرج، لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کوئی بات نہیں ہے ان کو سمجھاتے، آئندہ اس غلطی کو نہ کرے، اللہ کے نبی بولتے اور پھر آگے بڑھا دیتے اس آدمی کو. اسی حدیث کے الفاظ ہیں، اگر کوئی مسلمان آ کے اس درمیان میں اپنی کوئی بھول بولنے کے بجائے کسی مسلمان کے بارے میں غیبت کرتا، کسی مسلمان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا کہ اے اللہ کے نبی اس نے مجھے دھکا دیا، اے اللہ کے نبی وہ آدمی ویسا ہے، اے اللہ کے نبی حج میں وہ آدمی کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ پڑھ کر کے دیکھیں. حدیث کے الفاظ ہیں فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ جو آ کے لوگوں کی عزتوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں غیبتیں اللہ کے نبی کے پاس آ کے کرتے. اللہ کے نبی بولتے فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ. یہی وہ لوگ ہیں جو حرج میں پڑ گئے ہیں، یعنی کہ مصیبت میں پڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے مسلمانوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، انہوں نے مسلمانوں کی عزتوں کو اچھالنے کی کوشش کی ہے. اس نے اس کی برائی بیان کی، اس نے اس کی برائی بیان کی. تو یہ جو طریقہ ہے، یہ جو رویہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. اور پھر بار بار اللہ کے نبی یہ بولتے رہے. غور کیجئے میرے بھائیو، جو نبی لوگوں کی بھول پر کوئی حرج نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ایسی باتیں کرتے تھے، اسی نبی کے سامنے آ کر لوگوں نے جب ایسی باتیں کہیں تو اللہ کے نبی نے فوراً اس کی وعید سنائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت نہیں کیا. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم جی آپ کو؟ اگر کوئی مسلمان آپ کے پاس آ کر کسی کی برائی بیان کرتا ہے، ایک گناہ آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کو سنتے ہیں، دوسرا گناہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور تیسرا گناہ تو لوگ یہ کرتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے وہ باتوں کو اوروں تک پہنچا دیتے ہیں. اور یہ ہماری زندگی کا ایسا مشغلہ بن گیا ہے. کوئی انسان، اچھے انسان، اچھے نمازی بھی فیل ہیں اس بارے میں. بھائی کسی کی عزت کا خیال ہی نہیں ہے. مسلمان آج دنیا میں سستی کوئی چیز ہے، آپ مسلمانوں کی عزت ہے. ہماری اپنی بات ہے، ہمارے اپنے نزدیک مسلمان کی عزت سب سے سستی ہے، سب سے کمتر درجے میں ہے. کوئی مسلمان آ کے آپ کے سامنے اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی، بہن کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، آپ فوراً ہاں میں ہاں ملاتے، ہاں ویسا ہی ہے، دیکھ کیسا کرا،
اور سننے کے بعد دل میں اس کو جگا دیتے ہیں اور 10 لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ بات. بھائی یہ کتنا بڑا گناہ ہے آپ جانتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں جی. آج ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری بات کو غور سے سنیے. ایک مسلمان، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کر کسی کی برائی آپ کے سامنے بیان کرے، آپ کے دل میں ایمان ہے، اس برائی کا دفاع کرنا. دفاع کرنا کس کو بولتے ہیں معلوم؟ آ کے جو آدمی برائی بیان کر رہا ہے آپ فوراً روکنا ہے. نہیں بھائی ویسا نہیں ہے، میں جہاں تک دیکھا یہ چیز اس میں نظر نہیں آئے، ایسی باتیں تمہیں بے تحقیق کے نہیں بولنا بھائی. اس کو روکنا ہے، ان کا دفاع کرنا ہے، اس کو منع کرنا ہے. یہ ایمان کہتا ہے آپ کا کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، ایک مسلمان کی عزت کے بارے میں آپ کے دل میں اتنا خیال ہو کہ آپ روکنے والے بنے. اور آپ مجھے بتائیں آج ہمارا ایمان کس درجے میں ہے؟ آپ بتائیں آپ اپنے ایمان کو کس درجے میں رکھیں گے؟ ایمان کا درجہ تو یہ ہے کہ آپ مسلمان کے بارے میں کوئی آ کے آپ کے سامنے غلط سلط باتیں کہے، آپ کو روکنا چاہیے. ارے یہاں تو ایسی بات ہے کہ وہ آ کے 2 برائی بیان کرتا ہے، آپ ساتھ میں 10 برائیاں بیان کرتے ہیں. اور آج مسئلہ کیسا بن گیا ہے معلوم ہمارا؟ ہم لوگوں کی برائیاں بیان کر کے اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا بنانا چاہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ برا ہے، وہ گنہگار ہے. پاک کون ہوں؟ میں. ہر آدمی اپنی جگہ، ہر آدمی کی سوچ یہی ہے، وہ بھی غلط، وہ بھی برا، وہ بھی نکما، وہ بھی کام سے گیا. کام کا کون ہوں؟ میں پہلے ہوں، میں آگے ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو ایمان کے کس درجے میں رکھتے ہیں. میں یہ بات مشورتاً آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ میرا کوئی خیال، یہ میری کوئی اوپینین نہیں ہے، یہ حدیث ہے. حدیث سنیے. یہ حدیث کی 2 بڑی کتابوں میں ہے. امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، حدیث نمبر 1930 پر 1. صحیح الجامع کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 6260 پر 2. حدیث سنیے گا میرے بھائی بہن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ بالغیب، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان کی بھائی کی عزت کے بارے میں لڑے، یعنی دفاع کرے. کوئی آ کے آپ کے سامنے کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں، آپ اس کو منع کر رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی ایسی باتیں، غلط باتیں مت بولو، آپ سننے کے لیے جگہ نہیں دے رہے ہیں، آپ ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت کے لیے لڑتا ہے، اس کے بارے میں دفاع کرتا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی حدیث کے الفاظ ہیں کان حقا علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر اس آدمی کے بارے میں یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی جہنم میں نہ بھیجے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حقا علی اللہ، اللہ پر حق ہے، اللہ پر حق ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے بارے میں دفاع کرتا ہے، آگے بڑھ کے روکتا ہے، اس بولنے والے کو، اس کی عزت کو اچھالنے سے وہی بات ختم کرتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا ایسے کام کرنے والے مسلمان کو، جو کسی کی عزت کے بارے میں لڑتا ہے، دفاع کرتا ہے، روکتا ہے، اللہ پر حق ہے کہ ایسے آدمی کو جہنم میں داخل نہ کرے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یہ عادت، یہ بات ہمیں زندگی میں کبھی بھول کر تو بھی کرے ہیں. ارے لوگ کچھ بھی نہیں معلوم ہو، لوگ ہاں میں ہاں ہاتھ ملا دیتے، پیر ملا دیتے، گلے لگا لیتے. کیوں؟ صرف اس وجہ سے اگر آپ کی کسی سے نہیں بن رہی ہے، آپ کسی سے بات چیت کرنا بند کر دیے ہیں، اس کے بارے میں گلی کا پیوٹ بھی آ کے آپ کو بولے، آپ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. کہاں کا ایمان ہے؟ مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے. کون سا بھائی ہے؟ آپ بھائی کا کون سا درجہ دیے ہیں؟ آپ اپنے مسلمان عورت کو بہن سمجھتے ہیں تو بہن کا درجہ آپ نے کیا دیا ہے؟ میرے بھائی کہ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں، میرے بھائی کے لیے وہی چاہنا.
اگر یہ جذبہ میرے دل میں ہے مومن ہوں، اگر نہیں ہے تو میں مومن نہیں ہوں. میں نمازی ہو سکوں گا، وہ نمازیں وہ عبادتیں وہ الگ ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کا ایمان آپ کے دل میں ہے یا نہیں ہے. نبی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں؟ میری عزت 10 لوگوں کے بیچ میں اچھالنا میں پسند کرتا ہوں. تو پھر آپ جو اپنی زبان سے دوسروں کی عزتیں اچھال رہے ہیں، اللہ کے پاس کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے بھائی؟ اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے اپنے سامنے کسی کی برائی بیان کرتے ہوئے پسند نہیں کیا ذرہ برابر بھی. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جی، اللہ کے نبی کی زندگی کا واقعہ. خود بھی سنیے، مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں، اور مرے دم تک یاد رکھیں اللہ کے نبی کی یہ سنت کو ہم کتنا بھلائے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 425 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے اتبان بن مالک. یہ صحابی اپنے قبیلے میں لوگوں کو نماز پڑھا کرتے تھے، امام کی حیثیت سے رہتے تھے. جب ایک عمر کو پہنچ گئے، ان کی بینائی آنکھوں کی نظر تھوڑا کم ہو گئی، تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کے اپنی ایک گزارش رکھتے ہیں. کہتے ہیں وَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فِي بَيْتِي. اے اللہ کے نبی، میری ارمان ہے کہ آپ میرے گھر کو تشریف لائیں اور آ کے میرے گھر میں کہیں نماز پڑھیں، 1-2 رکعت نماز پڑھ کے جائیں، اس لیے کہ میں اپنے قبیلے کا امام ہوں، لیکن اس وقت عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے میری نظریں کم ہو گئی ہیں، اور میری قوم کی مسجد کے درمیان میں ایک وادی ہے، ایک بہت بڑا ایک نالا ہے. بارش آتی ہے تو وہ نالا بھر جاتا ہے اور میں پار نہیں کر سکتا ہوں. تو اے اللہ کے نبی، اس لیے میں اپنے گھر میں جب نماز پڑھنا چاہوں تو میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ایک جگہ بتائیں، اس جگہ پر آ کر آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے جائیں، میری ارمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سأفعل انشاءاللہ، کہا کہ اللہ چاہے گا تو ہم تمہارے گھر کو آئیں گے. دوسرے ہی دن اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کو لیے اور دن چڑھنے کے بعد اس صحابی کے گھر کو گئے. گھر میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ جگہ بتائیے، کس جگہ پر نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے گھر کا ایک کونا بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، 2 رکعت پڑھے، پیچھے لوگوں نے بھی نفل نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نماز پڑھ کے رخصت ہونے تک، یعنی نماز ختم ہونے تک، آزو بازو والوں کو اطلاع مل گئی تھی کہ نبی گھر میں تشریف لائے ہیں. لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا. اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کے ساتھ بیٹھے. گھر والے اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا. اللہ کے نبی کھا رہے تھے، لوگوں میں سے ایک آدمی نے ایک تیسرے آدمی کا نام لیا. ان کا نام حدیث میں ہے مالک بن دخشن. کہا کہ ایک آدمی نے یاد کیا کہ وہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ آدمی دکھ نہیں رہا ہے. تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک مسلمان نے فوراً کہا انہو منافق لا يحب اللہ ورسولہ. بولا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں حیث نہیں ہے. فوراً ایک آدمی بولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقلہ ہکذا، میرے بھائی ایسا نکو بولو، میرے بھائی ایسا نکو بولو. اس نے اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کے کلمے کو پڑھا ہے. من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ. اور پھر اللہ کے نبی نے حدیث کے یہ الفاظ سنائے کہ جو آدمی اپنے دل کی گہرائی سے، دل کی سچائی سے کلمے کا اقرار کرے، کلمے کو پڑھے، تو پھر وہ جنتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا. تم اسے منافق بول رہے ہو اور بول رہے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے. دل پھاڑ کر کے دیکھے ہو، دل چیر کے دیکھے ہو، اس کی زندگی میں گھس کے دیکھے ہو. اس آدمی نے، اس بولنے والے نے فوراً کہا اللہ و رسولہ عالم. نہیں، اللہ کے نبی معافی چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. تب اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا بولو، ایسا کہو. میرے بھائیوں، یہ ایک حدیث ہمیں پوری زندگی یاد رکھنا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف آدمی نے اتنا کہا وہ منافق ہے، اللہ رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کے نبی پوچھ سکتے تھے کون ہے، کیوں منافق بولے؟ نہیں، فوراً اللہ کے نبی منع کرے، لا تخلہ ہکذا، ایک مسلمان کی عزت کے بارے میں اپنی زبان ایسے مت کھولو، ایک مسلمان کی عزت کے بارے میں ایسے فیصلے اپنی زبان سے نہ نکالو، اس کے ظاہر کو دیکھ کے اس کے باطن کا فیصلہ نہ کرو، کیا اس کے دل کو چیر کے دیکھے ہو، اس کی زندگی میں گھس کے دیکھے ہو؟ اللہ اکبر، یہ ایک ہمارے نبی ہیں جو مسلمانوں کی عزتوں کا اتنا لحاظ، اتنا خیال کرتے تھے۔ ایک بات بھائی، کتنی باتیں؟ ایک منٹ کی بات پسند نہیں کرتے تھے، ہمارے گھنٹے گھنٹے دنا گزر رہے ہیں مسلمانوں کی عزتوں میں، اس کی غیبت میں، اس کو برا بولنے میں، اس کو چھوٹا کرنے میں، اس کو حقیر سمجھنے میں، تو پھر آپ ایمان کے آخر کس درجے پر ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہی سوال آپ کے بیچ میں رکھ کے چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں میں، کہ اپنے آپ سے پوچھئے، مسلمان کی عزت کے بارے میں میرے دل میں یہ خیال ہے، میرے دل میں یہ سوچ ہے، میری زبان اتنی گندی ہو گئی ہے کہ میں اپنے بارے میں، کوئی میرے بارے میں میرا نام بھی لے میں پسند نہیں کرتا ہوں، اور میں جو دوسروں کی عزتیں دن بھر رات بھر اچھالتا پھرتا ہوں، ادھر ادھر، ان کے سامنے ان کے سامنے، یہاں پر وہاں پر، اس کا اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیوں، آخر میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی گئی، حدیث نمبر 1217، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نصر اخاہ المسلم بالغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ایمان کا ذرہ بھی آپ کے دل میں اگر ہے، یہ حدیث پہ عمل کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو مسلمان پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، اللہ دنیا آخرت میں اس کی مدد کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کی برائی، اگر میری برائی آپ کے سامنے کوئی آ کے بیان کرتا ہے تو پیٹھ پیچھے آپ مدد کریں، یعنی میں آپ کے سامنے موجود نہیں ہوں لیکن پھر بھی آپ جو مدد کرتے، اللہ کے نبی نے حدیث میں الفاظ استعمال کیے، من نصر، جو مدد کرے۔ ہاں، سامنے میٹھے میٹھے باتیں کرنا نہیں ہے جی مومن کا شیوا۔ لوگ سامنے ہوتے ہیں، کتنی میٹھی میٹھی باتیں، کتنی تعریف کی باتیں کرتے ہیں، یہ مومن کا شیوا ہے۔ اگر آپ اپنے واقعی میں محبت رکھتے ہیں، یہ ایمان کا ذرہ آپ کے دل میں ہو کہ آپ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت کو برداشت نہ کریں، کوئی آ کے غلط سلط باتیں اس کے بارے میں بیان کرے، سٹاپ، بس کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ میں ہمت ہے، جائیں، آگے جائیں، بات کریں، بولیں، یہ ہم سے آ کے بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اس کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے نا، بظہر الغیب، بظہر الغیب کا معنی جانتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے، یعنی آپ میرے سامنے نہیں ہیں، آپ کہیں اور ہیں، آپ کہیں اور ہونے کے باوجود میں آپ کے بارے میں دوسروں کو بولتا ہوں کہ نہیں بھائی ان کی برائی نہ کو بیان کرو، انہوں ویسے نہیں ہیں۔ یہ اصل ہمدردی ہے، یہ اصل محبت ہے، یہ اصل عزتوں کا خیال ہے۔ ایسی عزتوں کا خیال ہمارے دل میں ہے جی؟ سوال ہے نا، بہت بڑی بات ہے نا، اور سوچنے کی بات ہے۔ ضرور سوچئے ہم صرف گناہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو گناہ ہے ہی، اپنی زبان سے کسی کی غیبتیں کرنا، کسی کی عزت کے بارے میں الزام لگانا، بہت، یہ تو گناہ ہے ہی۔ اگر آپ سنتے ہیں، سننے کے لیے سامنے بٹھاتے ہیں، دل میں جگہ دے رہے ہیں، برابر کے حصے دار ہیں گناہ میں، برابر کے حصے دار ہیں۔ ایمان تو یہ کہتا ہے وہ آپ کے سامنے ہو یا نہ ہو، آپ پیٹھ پیچھے بھی اس کی برائی کے بارے میں، اس کی عزت کے بارے میں لڑے، اپنی زبان کھولیں۔ اور کیوں نہیں کھولیں گے بھائی؟ آپ کے اپنے گھر کا سگا بھائی، سگی بہن کے بارے میں کوئی بولے گا تو برداشت کریں گے جی؟ نہیں کریں گے نا۔ تو پھر آپ کو جو حدیث سنائی گئی، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے، یہ خالی تعریف کرنے کے لیے ہے؟ یہ مسلمانوں کی فضیلت بتانے کے لیے ہے؟ نہیں نا، عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے دل میں وہ جگہ دیے آپ؟ اگر نہیں دیے ہیں تو پھر اپنے ایمان کو جانچیے، اپنے ایمان کو دیکھیے کہ آخر میرا ایمان کتنے چھوٹے، کم سے کم درجے میں ہے۔ عزت کے بارے میں دفاع کرنا یہ ایمان کا حق ہے۔ اگر نہیں ہے، میں ایسا نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کے نزدیک گنہگار بن رہا ہوں۔ پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا چل رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟
سوچئے میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، یہ بات ہر ایک کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، ہر ایک مسلمان بھائی بہن کے لیے ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ایک نارمل مسلمان کے لیے بھی بات ہونا، وہ چاہے وہ عہدے پر ہو نہ ہو، امام ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک کے بارے میں ہمارے دل میں یہی جذبہ ہو، مسلمان ہے تو بس اس کا کلمہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اس کے بارے میں کسی کی غیبت نہ سنیں، اپنی زبان کو گندا نہ کریں، اپنی زبان کے ذریعے سے غلط سلط۔ بھائی ہم کتنی تعجب کی بات ہے نا جی، سمجھ رہے ہیں کتنی تعجب کی بات ہے، ہماری نیکیاں ہیں سو ذرے، وہاں ذرے، وہاں 2 رکعت، وہاں 1-2 آیتاں، چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے نیکیاں کو بھی ایسے کاموں میں اتنا برباد کر دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو اتنا بڑا گناہ ہے نہیں، مسلمانوں کی عزت، یہ مسلمانوں کی عزت بہت بڑے درجے پہ ہے۔ افسوس یہ کہ ہم اسے سستے درجے میں رکھے نہیں، ایمان کے ذرے کا سوال ہے، ایمان آپ کے دل میں ہے یا نہیں ہے سوال ہے، اور پھر یہ بڑا سوال ہے کہ پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے بارے میں زبان کھولے، سامنے نہیں جی، سامنے تعریف کرنے والے دنیا بھر کے لوگ ہیں، سامنے منہ میٹھا کرنے والے بہت ہیں، بہت، یہ سامنے کا نہیں چاہیے۔ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ پیٹھ پیچھے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی عزتوں کے بارے میں اپنی زبان کو نیلام نہ کریں، گندا نہ کریں۔ کوئی کھولے آپ کے سامنے، انسان آ کے کھولنے سے ڈرنا ہے، ارے نہیں ان کے سامنے نہیں بولنا ہے۔ ایسا آج کیسا موقع، لوگ مہینے سالہ لگا دیے ہیں یہ کام کے اندر، اور گناہ ایسا کما رہے ہیں شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن یہ سارے گناہوں کا، یہ ساری عزتوں کو اچھالنے کا ایک ایک کا حساب دینا پڑے، ایک ایک کا، ذرے کا حساب دینا پڑے گا، قبل اس کے کہ وہاں حساب دیں، یہاں کلیئر کر لیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی واقعی میں مسلمان کو مسلمان کے بھائی کے جیسا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، میں اپنے لیے، میں میری عزت کو جتنا بڑا، جتنا زیادہ میرے نزدیک خیال ہے، اتنا ہی خیال دوسرے مسلمانوں کی عزتوں کو بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، میں اپنے بارے میں برائی جسے پسند نہیں کرتا، دوسرے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی برائی کو بھی ویسے ہی ناپسند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، پیٹھ پیچھے میری غیبت، میرے بارے میں لوگوں کا بول لینا جیسا میرے کو پسند نہیں ہے، ویسے ہی کسی کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بول لینے سے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کی عزتوں کو سب سے بڑا درجہ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اپنے مسلمان بھائیوں، بہنوں، ہر ایک مسلمان، نارمل مسلمان بھی ہو، اس کو وہی حیثیت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ایک مسلمان کی غلطی کو بھی، غیبت کو برداشت نہیں کیا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں بھی ویسی ہی غیرت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں بھی ویسی ہی غیرت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ویسی ہی حفاظت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر